الحمد لله الذي أسرع علما في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام يا باب غير كده الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہم تو صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ و اکبر و اعظم شانہ و تمام کا بھی حساب ان اللہ تعالیٰ کا بھی شمار شکر ہے کہ جس بات کی حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے کئی نوجوانوں اور کئی بزرگوں سے پہلے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر میں پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم حق سچ کہنے سننے تسلیم کرنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مالک کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ ذوالحجہ شریف کی برکات نصیب فرمائی۔ ایک طرف تو حجاج کرام پر اس نے فضل فرمایا کہ حج کے ذریعے انہوں نے ان کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا، تو دوسری طرف حضور کے غلاموں کے لیے قربانیاں کر کے جانوروں کو اور خواہشات کو اپنی رب کی ذات پر قربان کر کے جو ہے اپنی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنایا۔ ماہ ذوالحجہ شریف کے یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی، یہ عام دن نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے خاص دن ہیں، لیکن ہم مسلمان ان کو ایک روٹین کے مطابق عام دنوں کی طرح ہم سارے گزار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماہ ذوالحجہ کے یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ حدیث پاک کو آپ جب اٹھائیں گے، جامع ترمذی کی روایت آپ کے سامنے آئے گی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ شریف کی جو 10 دن ہیں، اگر ان 10 دنوں میں تم ایک روزہ رکھو گے اللہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور فرمایا اگر ان 10 ذوالحجہ کی راتوں کی عبادت تمہیں نصیب ہو جاتی ہے تو ہر رات شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہر رات شب قدر کی عبادت کے یعنی اس کے ثواب کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ماہ ذوالحجہ شریف کتنی برکتوں اور برکتوں والا ہے۔ اور اس کے 10 دن بعض کتابوں میں ہے کہ 3 عشرے
اللہ نے پورے سال کے اشروں میں اور پورے سال کے مہینوں کے جو 10 دن ہیں ان سب میں زیادہ برکت والے ہیں۔ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری اشر، ماہ رمضان کے آخری 10 دن فرمایا انتہائی برکت والے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں خوب عبادت کیا کرو، شب قدر کی تلاش کیا کرو، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور فرمایا اسی طریقے سے محرم شریف کا پہلا اشر، پہلے 10 دن فرمایا ان کی خوب عبادت کیا کرو، کیونکہ 10 محرم جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ حج کا جو مہینہ آتا ہے ماہ ذوالحجہ شریف، اس کے 10 دن بھی بہت برکتوں والے ہیں۔ ایک ایک دن پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی ایک ایک رات شب قدر کے برابر کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ فرمایا اس لیے یہ بھی بہت قیمتی دن ہے۔ اگر ایک بندہ منت مانگتا ہے، نظر مانگتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن روزے رکھوں گا ماہ رمضان کے بعد، اور ان 10 دنوں کے روزے رکھوں گا جو پورے سال میں ماہ رمضان کے بعد فضیلت والے ہیں۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندے منت مانگتا ہے، منت کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، جب وہ کام ہو جائے تو پوری کرنی پڑتی ہے۔ ایک بندے نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر میں روزہ رکھوں گا۔ فرمایا اس کی منت کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھے گا تو اس کی منت پوری ہوگی، کیونکہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے نا باقی سارے دنوں سے زیادہ فضیلت ہے۔ اس لیے یہ جو ذوالحجہ شریف کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطالات۔ فرمایا اپنی جو تمہاری قربانیاں ہیں نا انہیں خوب موٹا کیا کرو، خوب بالا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا ہمارے تو 3 ٹائم ہے نا کھانے کے، صبح ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھانا کھا لیا جی، اور شام کا کھانا کھا لیا۔ فرمایا تم تو زبان والے ہو نا، جب چاہتے ہو تم نے مانگ لیا، کھانا کھا لیا، جب جی چاہا 3 اوقات کے علاوہ بھی کھانا کھا لیا۔ لیکن یہ جو جانور ہیں یہ بے زبان مخلوق ہیں، تم سے مانگیں گے نہیں کہ پیاس لگی ہے پانی دو، تم سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ چارے کی ضرورت ہے ہمارے کے چارہ دو۔ فرمایا ان کے لیے یہ ہے کہ ہر دن میں 70 مرتبہ ان کی خبر بھی نہیں کرو جی، ہر دن 70 مرتبہ جی، ہم تو 60 مرتبہ بھی نہیں پوچھتے۔ مطلب یہ ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی یہ بھی متعین نہیں کہ جن کے 70 مرتبہ، مطلب عرب کے کلام کا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، تو کثرت سے بار بار ان کے آگے پانی رکھو، ان کے آگے چارہ رکھو جی، ان کو موٹا کرو جی۔ فرمایا کیوں؟ قیامت والے دن صراط کے اوپر یہ تمہیں سواری پکانا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رحمہ اللہ وسلم کریم آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے جی کہ میں جانور خریدوں، فرمایا ایک ایک قدم کے اوپر اللہ اسے 3 برکتیں نصیب کرتا ہے۔ گھر سے باہر نکلا، ایک قدم اٹھایا کہ میں جا کے جانور خریدوں گا، فرمایا ایک قدم اٹھا تو 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں آ گئی، اور اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرما۔ ذرا غور کریں، کئی ہمارے مالک کی کوشش ہوتی ہے ہمیں مالک بھی جانور مل جائے، ہمیں گھر بھی آ کے مل جائے، ایسا نہیں۔ گھر سے باہر نکلیں، جتنا باہر نکلیں گے جتنے قدم زیادہ اٹھیں گے، کئی باتوں کی کوشش ہوتی ہے بازار میں شروع میں ہمیں جانور مل جائے، آگے نہ گھومنا پڑے جی، کئی ہمارے مالک کی کوشش ہوتی ہے بازار کے شروع میں جانور مل جائے، پورا سنیاں آگے ہمیں گھومنا نہ پڑے۔ نہیں بھائی،
حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، آپ جب بازار میں جاتے تھے پورا بازار گھوم کے پھر آخر میں جا کر چیز لیتے تھے تاکہ صحیح ریٹ پر مل جائے۔ ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک قدم جب اٹھے گا 10 نیکیوں کا ثواب، 10 گناہ معاف، 10 درجے گناہ، تو پھر جتنے قدم زیادہ اٹھیں گے تو فائدہ ہی ہے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سے خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بات کرتا ہے تو گفتگو کرتا ہے، اس کی قیمت طے کرتا ہے، جانمال کی پرائز طے کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنی دیر وہ قیمت طے کرتا رہتا ہے نا، باس مباحثہ کسٹمر اور مالک کا چلتا رہتا ہے، اتنی دیر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ان کی تسبیح کا ثواب لکھو۔ یہ سودا طے کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے دن بھر قربان کر رہے ہیں، زیادہ جتنی دیر یہ بول رہے ہیں، جتنی باتیں کر رہے ہیں، ہر بات پر ان کا سبحان اللہ کا ثواب لکھتے جاؤ تسبیح کا ثواب۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جب بات کرتے کرتے ریٹ طے ہو گیا تو بھائی اگر اگلے مالک نے زیادہ اصرار کیا کہ نہیں میں اتنا لوں گا آپ زیادہ بات پاسے کریں گے، بھائی آپ تھوڑی رعایت کر دو، کچھ ہاتھ ہاڑا رکھو جی، تو جتنا یہ کریں گے اتنا زیادہ دیر ہوگی، جتنا دیر زیادہ ہوگی اتنا زیادہ تسبیحوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس میں کوئی آڑ نہیں، کوئی عیب نہیں جی۔ اور پھر فرماتے جب سودا طے ہو گیا، اب بندہ جب پیسے نکال کے دیتا ہے، 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 درہموں کا ثواب ہوگا جی، کیونکہ یہ درہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو گئے، اپنی ذات کے لیے نہیں، گوشت دینے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو پالنے کے لیے نہیں، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے جی۔ اور پھر فرمایا جب جانور کو جا کر اس کو جب بندہ ذبح کرتا ہے، زمین پر لٹاتا ہے، اب اس کے خون کے قطرے جب زمین پر گرتے ہیں اللہ صاحب کا گناہ معاف۔ اور فرمایا سطح زمین سے لے کر 7 آسمانوں تک اللہ ایسے فرشتے پیدا کرتا رہتا ہے جو قربانی کرنے والے کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں یہ تمہاری جو جانور ہیں ان کی قربانیاں یہ سواریاں ہیں، اور فرمایا تم فو بحق بنایا یوم القیامہ، فرمایا یہ ایسی سواریاں قیامت والے دن تمہارے لیے مصیبتوں کو دور کریں گے۔ حضرت احمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کا بھائی ہر سال قربانی کرتا تھا، لیکن صاحب نصاب پر قربانی لازم ہے، صاحب نصاب پر قربانی لازم ہے۔ حضور فرماتے ہیں من وجد ساعۃ فلم یذبح فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا یہودیت کی موت مرے یا عیسائیت کی موت مرے، رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، رب اس کا محتاج ہے، وہ رب کا محتاج ہے، قربانی اگر کرے گا تو رب پر کوئی احسان نہیں جی۔ رب نے حج فرض کیا صاحب استطاعت حج کریں گے، نہیں کریں گے حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے یہودیت کی موت پر عیسائیت کی موت پر ملکی قربانی، میں تو اللہ سبحانہ بے ناز ومن کفر فإن اللہ غنی عن، جس نے بھی حج کا یا حقوق کا انکار کیا میں رب پورے جہان سے بے نیاز، پورا جہان کا محتاج جی۔ بس رب محتاج کی چودھری کی دولت کا، ملکوں کی دولت کا، کوئی سمجھے کہ رب ہماری دولت کا محتاج ہے، ہم رب کی راہ میں لٹا کے کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں جی نہیں، یہ اپنا فائدہ ہے، اپنی بخشش ہے، اپنے بلندی درجات ہے۔ تو حضرت احمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کا بڑا کرم تھا کہ میرا بھائی ہر سال قربانی کرتا تھا، کبھی بھی ناغہ نہ کرتا، بھائی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا اتنا مال تجارت کسی کے پاس ہے، اپنے گھر کی ساری ضروریات کو نکال کر، آج کل تقریباً 70,000 سمجھ میں آتا، اگر 70,000 کسی کے پاس تقریباً اتنا ہی ہے، ایک تولہ سونا کیوں نہیں 70,000
اور 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے یا اتنی چاندی اس کے پاس ہے، اس کے اوپر قربان کر سکتے، ضروریات نکال کر۔ ٹی وی ہماری ضرورت نہیں ہے، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا قربانی کے مسائل میں، اگر کسی کا ٹی وی پڑا ہوا ہے نا 60-70 ہزار کا، اس کے اوپر قربانی لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، اس کے ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے جی۔ پر وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی جان ہر سال قربانی کرتے تھے، زندگی کے نشے کو فراز آتے رہے، کبھی امیری کبھی فقیری آتی رہی، لیکن انہوں نے جب سے یہ سنا ہے کہ یہ قربانیاں کو سراط پر سواریوں کا کام دے گی، اس وقت سے پوری ان کی لائف گزر گئی، ساری زندگی میں کبھی انہوں نے قربانی کرا کر جی کہتے ہیں یوں کرتے کرتے ساری زندگی گزر گئی۔ میرے بھائی تھے دنیا سے چلے گئے، میرے تصور میں آیا کہ بھائی کی خبر نہیں کر، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی عشاء کے بعد، جب بندہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سورۃ الحاقۃ کا ناصر اور بالحاصل پڑھتا ہے، پھر جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں فوج شدگان، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، کہتے میں نے ایسا کیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، رات کو میرے خواب میں میرے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا، یوں لگ رہا ہے جیسے قیامت قائم ہو گئی، جیسے قیامت قائم ہو گئی۔ میں نے بھائی کو دیکھا، وہ میں سواری کے اوپر سوار، بڑی خوبصورت سواری، اس کے اوپر سوار، اور باقی سارے جانور ان کے آگے وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو میں نے بھائی سے کہا بولنا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک اللہ کا شکر، کل ہم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا رب کو ایک عادت پسند آ گئی، میرے رب نے میری بخشش کر۔ ایک بوڑھی فقیر محتاج عورت زندگی میں ایک مرتبہ میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں ضرورت مندوں کی خیرات کروں، میں نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، رب کو یہ عادت پسند آ گئی، رب نے میرے گناہوں کو بخش دیا۔ جی آپ ذرا غور کریں وہ کتنا کریم ہے، کتنا غفور و رحیم ہے، اس کو کوئی بخشش بھی آ جائے تو ایک عادت پسند آ جائے تو بخش جی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ میں اتنی اعلیٰ سواری اور کیا کہ جنوار یہ کیا ہے؟ بھائی نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں جو پہلی قربانی کی تھی نا، یہ وہ سواری ہے، میں نے جو زندگی میں پہلی قربانی کی تھی، یہ کمیت اللہ نے مجسمہ بنا کے میرے لیے سواری کا انتظام کیا جی۔ اور باقی یہ آگے کتنے دربار جا رہے ہیں، یہ میری ساری زندگی کی قربانیاں ہیں، جتنی زندگی میں قربانیاں کرتا رہا یہ سارے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر سال کیا قربانی کرنی ہے، یا 4 بندے ہیں تو ایک کر کے ہم پیسہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں بندے تو 4 ہیں، قربانیاں تو 4 لازم ہیں، لیکن ہم حضور نے فرمایا قربانیاں کرو، قربانیاں عافیت پیدا کرتی ہیں، قربانیاں سلامتی پیدا کرتی ہیں، گھر کے اندر تندرستی پیدا کرتی ہیں، حضور کا فرمان پتہ کریں۔ اب اگر قربانیاں ہم کریں گے تو جتنا زیادہ قربانیاں ہوں گی اتنا زیادہ گھر کے اندر سلامتی، تندرستی اور اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو آخر کی امت آئے گی، قربانیاں کریں گے، کیا ہم کو صلہ ملے گا؟ اور میں بہت خوش ملے گا، ایک قربانی کے بدلے میں اللہ جنت کے اندر بات بنائے گا، اور خوبصورت سرمگین آنکھوں والی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور قیامت والے دن اللہ ایسی سواری عطا فرمائے گا تو جہاں وہ جی چاہے گا اس کو میں وہاں چلا جاؤں فوراً وہاں پہنچا دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قربانیاں ہیں دیکھیں وہ مالک کتنا کریم ہے، ایک بار کے سب کے ہمارے گناہ معاف ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا نا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جی، اور پھر فرمایا کہ کل اشارت حسنہ، ہر ایک بال کے نیچے اللہ نے حسنہ رکھا ہوا، اس کا مطلب جانور کے بال کٹا دینا چاہیے۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے کاٹ دیتے ہیں یار خوبصورت لگے گا جی، نہیں بھائی وہ سوال فرمایا گا، جتنے بال ذبح تک جانور کے جسم کے اوپر ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجوں کو بلند فرمائے گا۔
تو میں ہر بال کے نیچے اللہ نے تمہارے لیے 10 نیکیاں دی، اس لیے جانور کے بال جو ہے وہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ اور جب بندہ جانور خریدتا ہے نیت فقط ایک ہی ہو، تقویٰ کا اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ذرا سی ریا آ گئی نہ دکھلاوا آ گیا، بظاہر دنیا میں تو ہاں وہ ہو گئی، لیکن قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں مشکل وہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ پہلے لوگ جو ہے وہ جانور ذبح کر کے دیوار کعبہ کے اوپر خون چھڑکتے تھے، ایک فخر اور ریا کا اظہار کرتے کہ ہم نے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا خون بھی میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، تمہارے گوشت بھی۔ تم یہ سمجھو کہ بڑا جانور ہے، زیادہ خون ہوگا زیادہ ثواب ہے، زیادہ گوشت ہوگا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا بڑا ہو یا چھوٹا ہو ولکن ینالہ التقویٰ منکم، میں تو تمہارے دلوں کا اخلاص ہوں۔ تم نے کتنے اخلاص سے، کتنی الہیت کے ساتھ تم نے مالک کی رضا کے لیے کتنا مطلب ہے کہ دل میں ارادہ رکھا ہے۔ 7 بندے گائے میں شریک ہو سکتے، 7 بندے اونٹ میں شریک ہو سکتے، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی بھی نیت یہ ہے مجھے اچھا گوشت مل جائے، مجھے کلیجی مل جائے، مجھے فلاں سری پائے مل جائے، فرمایا ایک بندے کی اگر 7 میں سے ایسی نیت ہے 7 کی 7 کی قربانی ہو جائے، سب کی سب۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیاروں سے کام کرایا، پھر ان کے اخلاص کا آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں جناب 100 گائے قربان، آپ ان کی سخاوت کا دیکھیں نا، 100 اونٹ قربان، 100 گائے قربان۔ آپ دیکھیں ہم تو ان کی پاؤں کی کھاد تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جن کو اللہ نے اپنی راہ میں سخاوت کرنے کا اتنا جذبہ عطا فرمایا، اتنی الہیت عطا فرمائی کہ مالک دیتا گیا وہ خیرات کرتے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالک نے یہ دولت دی ہے، شاید اس میں کوئی ہمارا کمال ہے، اس میں کوئی شاید ہماری محنت ہے، شاید کوئی اس میں ہماری تعلیم کا دخل ہے، یہ سب کچھ مالک کا فضل ہوتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بڑے مبارک جملے ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے اپنی زبان سے ادا کر، لیکن مزہ تو یہ ہے، قبولیت تو یہ ہے، رب خود فرمائے محبوب ہم نے قبول کر لیے ہیں، آپ اپنی امت کو اب درس دے دیں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا، للہ سب کچھ اللہ کے رضا ہے۔ جی دیکھیں نا، جانور کے گردن میں اگر کوئی بھی چیز ہے، کوئی رسی ہے، کوئی پٹا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے وہ بھی اپنے گھر میں نہ رکھو، اللہ کی آمد صدقہ کرو، تمہارے گھر کے اوپر تمہارے اوپر۔ یہ کیوں حکم ہے کہ ذرا غور تو کریں نا، فلسفہ طے تک پہنچو کریں کہ 10 دن جس نے قربانی کر دیا بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے وغیرہ وغیرہ سارے لوگ، اگرچہ فرض واجب کا حکم نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے جی، لیکن حکم ہے کہ کرنا چاہیے، بہتر عمل ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جب جانور کو قربان کر رہا ہے، وہ رب چاہ رہا ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی میرے نام میں کم از کم 10 دن تو قربان کر دے، 10 دن تو اپنی روٹین کے مطابق بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ سارے معاملات کیوں؟ جب وہ جانور قربان کر رہا ہے تو پھر اپنی خواہشات کو قربان کر جی۔ تو اگر دل کے اندر ریا آ گئی تو وہ تو ہماری خواہش ہے، وہ تو پھر رضا اور اخلاص جو ہے وہ تو ختم ہو گیا نا۔ آپ نے بڑی مشہور روایت ہے سنا ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب کہ جنگ ہوئی، یہودی جو ہے اس کے ساتھ، تو مولا کے نام نے اس کو نیچے گرا دیا، مولا کے نام نے اس کو یہودی کو نیچے گرایا، آپ اوپر چڑھ گئے، بہادر تھے، شیر تھے اللہ کے، جب اوپر چڑھے نا تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اور ہم اگر دیکھیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن ہے اسلام کا، دشمن اسلام ہے یہودی، اور مولا کے نام کے ہاتھ میں تلوار بھی، شمشیر برنا بھی موجود ہے۔ آپ ہم اگر دیکھیں عقل کو دوڑائیں تو عقل کی قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مولا کے نام تلوار لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن اس یہودی بدبخت نے مولا کے نام کے چہرہ ولایت پر تھوک دیا، چہرہ ولایت پر جب تھوکا تو مولا کے نام نیچے اترا، اس کو چھوڑ دیا۔
دیکھنے والے سارے حیران، شہنشاہ ولایت ہیں، اللہ کے اسد اللہ غالب ہیں، اللہ کے شیر ہیں، تلوار ہاتھ میں ہیں، اس کے باوجود پہلے بڑے جذبے سے اس کو گرایا، اب بڑے آرام سے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اس میں شامل ہوں۔ اب جب میں نے اس کو نیچے گرایا، اس کے اوپر چڑھا، اب اس نے میرے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ جب چہرے کے اوپر تھوکا تو اب میری خواہش نہیں ہوئی، اب میری خواہش نہیں ہوئی، میرے چہرے پر زندگی کیوں تھوک رہا ہے بھی ہمارا دشمن ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا اب اس کے بعد میں نیچے اترا، میں نے کہا اس کے بعد اگر جنگ کروں گا نا اس کے ساتھ، وہ جنگ میری ذات کی شمار ہوگی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا اور وہ خلوص وہ بیچ میں نکلتا ہے۔ اس لیے آپ نے صحابہ نے اولیاء نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ رب کے جو کام کرنے ہیں بالکل اس کی رضا کرتا ہے۔ شیطان ہے نا ہمارا دشمن ہے، وہ بیچ میں طرح طرح کے وسواس ڈال دیتا ہے، جی وقتی طور پہ وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوتا۔ دور سے لوگ آ رہے ہوں گے جنت کی طرف، جنت کا جب قریب پہنچیں گے نا دروازے بند ہو جائیں گے، حدیث کے مطابق دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب وہ بندے کہیں گے یار بلا لیکن ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے حج کیے ہیں، ہم نے زکاتیں دی ہیں، سارے نیکی کے کام کیا، لیکن یہ کیا ہوا کہ تیرے جنت کے دروازے بند ہو گئے؟ فرمایا میں بھی مانتا ہوں تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے حج کیے، تم نے زکاتیں دی، تم نے قربانیاں کی، سارے تم نے نیکی کے کام کیا، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن تمہارے لیے اپنی رحمت اور جنت کے دروازے میں نے کیوں بند کر دیے ہیں؟ میں تو سارا کچھ خلوص دیکھتا ہوں، میری رضا کے لیے کون کام کرتا؟ تم نے تو دنیا کو دکھلاوے کے لیے سارے کام کیے تھے، وہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہو چکا، میری بارگاہ میں تو فقط اجر و ثواب ان کے لیے جو اخلاص سے کام کرتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا 2 مرتبہ فرشتوں کی ٹیمیں بدل گئی، ایک ٹیم اثر تک ہوتی ہے، پھر کرسی آ جاتی ہے، پھر وہ فجر تک رہتی ہے۔ فرمایا جب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے رجسٹر پیش کرتے ہیں نا، ایک بہت بڑا اس کا جہان ہے، اور فرشتے دائیں کندھے میں بائیں کندھے میں سارے اس میں رکھے ہوئے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے والا برائیاں، نیکیاں لکھنے والا فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، برائی والا نیکی والے سے مشورہ کرتا ہے، یہ بندہ یوں کر رہا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں؟ اگر وہ کہتا ہے لکھ لو تو لکھ لیتا، وہ کہتا ہے چلو یار ایک وارننگ دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ بات یہ بھی اس مالک کا فضل ہے نا کرم ہے، نیکی ہم ایک کریں تو 10 کا ثواب دیتا ہے، گناہ ہم ایک کریں 10 گناہ نہیں لکھتا، ایک گناہ فرض کرے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، جی تو فرمایا فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام ہر دن کا پیش کرتے ہیں، آج فلاں بندے نے یہ کام کیا، فلاں بندے نے یہ کام کیا، فلاں بندے نے یہ کام کیا، اللہ کریم فرماتا ہے ادھر آؤ ملائکہ، یہ جو تم نے نیکی فلاں جگہ فلاں کے نام مال میں درج کیا ہے نا، اس کو ڈیلیٹ کر مٹا دو۔ یا رب العالمین ہم نے خود دیکھا وہ بندہ مسجد میں جا رہا تھا نماز پڑھنے، ہم نے خود دیکھا وہ بندہ جماعت خریدنے کے لیے منڈی میں جا رہا تھا، ہم نے خود دیکھا وہ بندہ مطلب کہ حج کرنے کے لیے احرام کی چادر باندھ کے حج کر رہا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے اس بندے نے فلاں کام کیا ہے، فلاں کام کیا ہے، یا رب العالمین یہ نیکی کرتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے۔ اچھا ایسا کرو فلاں بندے نے نا یہ نیکی کی کوئی نہیں ہے، اس بندے کی نیکی دیکھو، رب العالمین اس نے نیکی کی نہیں ہے، فرمایا میں رب ہو کے تمہیں حکم دے رہا ہوں تم دیکھو۔ اب وہ فرشتے حیران پوچھتے یا رب العالمین فلاں نے نیکی کا کام کیا ہے، فلاں نے نمازیں پڑھی ہیں، فلاں جانور خریدنے کے لیے منڈی میں گیا ہے، اتنا وہ گیا ہے، یہ کام ہم نے خود کو دیکھا ہے تو ہم نے نیکی لکھی ہے، جی اب مٹانے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم پھر فرماتا ہے کہ تم نے کام اس نے کام تو کیا ہے، تم نے بالکل ٹھیک لکھا ہے دیکھا، لیکن تم زہر کو دیکھتے ہو میں باطن کو دیکھتے ہو، تم صرف زہر ہی دیکھتے ہو۔ ایک روایت میں بھی ہے نا ان اللہ لا ينظر الى صوركم اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم التقوى، فرمایا میں تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا کہ تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، جانور خریدنے کے لیے منڈی چلے گئے، حج کرنے کے لیے تم مینا مزدلفہ خان کی وادی میں پہنچ گئے، فرمایا میں تمہارے ظاہری اعمال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں کیا دیکھتا ہوں ولكن ينظر الى قلوبكم التقوى، میں تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھتا ہوں، تمہارا کتنا اخلاص ہے۔ اگر ایک اونٹ کی قربانی کر رہا ہے اس لیے کہ محلے والے مجھے دیکھیں یار بڑا امیر کبیر ہے، ایک غریب جو ہے وہ بکری کی کر رہا ہے قربانی،
مطلب صاحب حیثیت، اب اس کا اگر بکری والے کا اخلاص زیادہ ہے تو اونٹ کے بجائے وہ بکری والے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، وہ اس کی بارگاہ میں زیادہ مطلب ایک قبولیت کا حامل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو اخلاص ہے، فرمایا تم نے فلاں کو دیکھ کر دیکھی کہ اس نے دکھلاوے کے لیے کی، میری بارگاہ میں دکھلاوے کا کوئی اجر نہیں۔ ریا الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو کام کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے، اگر مضبوط ایمان رکھتے ہوتے تو ریا نہیں کرتے، ریا کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ اخلاص ہوتا ہے۔ ذرا آخر بات، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی یاد بلا رہی صورت شریف کے 10 دن میں کیا عمل کروں جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ قبول ہو۔ میں نے تیری بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو نے کہا نہ کرا نہیں موسیٰ میں دیدار نہیں کرا سکتا، چلو مجھے دیدار بھی نہیں ہو سکتا، وہ تیرے محبوب کی قسمت میں تھا، لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں وہ کرتا جاؤں تیرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا، سورۃ شریف کی بابرکت لمحات میں اس کلمے کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ یا رب العالمین یہ پھر تو میرے امتی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، کوئی خاص میری عرض ہے کہ کوئی خاص وظیفہ بتا دے تاکہ ہم لوگ میں وہ کروں تیرا قرب اور مل جائے۔ فرمایا موسیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک طرف ایک پردے میں ہوں اور ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ ایک پردے میں ہو، یہ پردہ پھر بھی بات ہے۔ ٹھیک، کئی ہمارے بھائی نماز کی بات ذکر سے معروف ہو جاتے ہیں، بکریوں کا کیا آج کل کے دور میں سینما بھی دیکھ لیتے ہیں، ساری برائیاں بے حیائیاں رسمیں ساری کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ان کی قسمت بھی نہیں مطلب، شیطان ہے، دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، اب وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ جی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، ہم تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، پورے سال پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان ایک پردے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کا ورد ایک پردے میں رکھ دو، یہ پھر بھی سب کا فائدہ ہے۔ جی اس لیے بھائی یہ اخلاص کے سارے ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اگر موسیٰ اگر ایک جو ہے وہ بوڑھیا کو خیرات چند درم کر کے وہ بندہ بخشش مغفرت اس کے لیے قربانہ جاری ہو سکتا ہے، تو حضور کی امت حضور کے غلام اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کریں تو بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی آخری بات کہ آپ کو پتہ ہے ان کے بعد